آ گئی فاطمہ، آ گئی فاطمہ، یا سیدہ۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین والصلاۃ والسلام علی آباء سید الانبیاء والمرسلین والصلاۃ والسلام علی امہات سید الانبیاء والمرسلین والصلاۃ والسلام علی اعمام سید الانبیاء والمرسلین لا سیمن افضل البشر بعد الانبیاء بالقول الغالب خیر الناصرین سیدنا ابو طالب علیہ الصلاۃ والسلام وعلی آلہ واصحابہ واہل بیتہ وعترتہ وعشیرتہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى ومن یقترف حسنۃ نزد لہ فیہا حسنا ان اللہ غفور شکور۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رحمۃ للعالمین وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا شفیع المذنبین۔ صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ قلت حیلتی انت وسیلتی اغثنی یا حبیب اللہ۔ یا رسول اللہ انظر حالنا یا حبیب اللہ اسمع قالنا اننا فی بحر ہم مغرق خذ یدینا سہل لنا اشکالنا۔ حمد و صلاۃ کے بعد حاضرین و ناظرین، بحمد اللہ تعالی ہماری سلسلہ وار گفتگو عصمت فاطمۃ الزہراء اور قرآن عظیم کے حوالے سے جاری اور ساری ہے۔ تو ہماری پہلی نشست کے اندر جو ہماری گفتگو تھی اس میں وہ تمہیدی باتیں تھیں کہ ہم عصمت زہراء صلوات اللہ تعالی علیہا کی گفتگو پر جانے کے لیے ہم نے وہاں سے اس کا آغاز کیا تھا، اور اس میں یہ طے ہوا تھا کہ عصمت زہراء مقام زہراء سے بہت چھوٹی ہے۔ اگر ہم عصمت کا ٹائٹل اس تصور میں پیش کریں کہ یہ کوئی بہت بڑی عظمت ہے، تو مقام زہراء صلوات اللہ تعالی علیہا عصمت سے بہت بڑی ہیں۔ عصمت کا وہ خود حوالہ ہیں، معیار ہیں، عصمت کی بہار ہیں، اور عصمت میں وہ اسوہ ہیں۔ انشاءاللہ العزیز ہم اس پر اپنے دلائل پیش کریں گے۔ ہم بحث و تمییز میں نہیں جانا چاہتے۔ میرے نزدیک حرمت زہرا پر بحث حرام ہے، اور دلیل حرمت یہ ہے کہ وہاں بحث بنتی نہیں ہے۔ جہاں ایمان ہو وہاں بحث نہیں ہے۔ ذات وحدہ لا شریک کی الوہیت پر ہم یقین رکھتے ہیں۔ اب ہم کیا بحث کریں ذات وحدہ لا شریک کی بابت؟ اس کی کسی کمیت کا نعوذ باللہ کو ادراک کریں، کیفیت کا ادراک کریں، وہ تو ان سے بلند ہے۔ وہ ذات تو لا شریک لم یلد ولم یولد ہے، اس پر بحث کیا کریں؟ اور اگر کوئی جوڑ توڑ کرتا ہے تو وہ اس جرم کا ارتکاب کرتا ہے جو حرام تر قسم کا جرم ہے۔ وہ ذات اپنی حرمت میں، اپنی عظمت میں لا شریک ہے، اس پر یقین ہے۔ ایسے ہی نبوت کا مرتبہ ہے، تو نبوت کے مرتبے پر بھی بحث نہیں بنتی۔ جن لوگوں نے بحث کا بازار گرم کیا ہوا ہے وہ دین فروش قسم کے لوگ ہیں۔ بحث نہیں ہے، بحث کا ڈرامہ بعد میں رچایا گیا ہے۔ حرمت نبوت پہلے سے مسلم ہے۔ حرمت نبوت کا تقدس پوچھنا ہے تو حضرت آدم علیہ السلام سے پوچھو، حضرت ابراہیم علیہ السلام سے پوچھو، حضرت موسیٰ علیہ السلام سے پوچھو، حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے پوچھو، حضرت زکریا علیہ السلام سے پوچھو۔ 100 لاکھ پیغمبروں کو یہ حکم دیا گیا کہ چوں چرا نہیں کرنی۔ وَإِذَا أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ لَتُبَيِّنُنَّهُ لِلنَّاسِ۔ تمہاری ذمہ داری ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر بحث نہیں، آپ کی حرمت کو بیان کرنا ہے، آپ کی عظمت اور وقار کو بیان کرنا ہے، آپ کی تشریف آوری کو بیان کرنا ہے، آپ کی شریعت کے تقدس کو بیان کرنا ہے، اور آپ کے اخلاق عظیمہ کی حرمت کو بیان کرنا ہے۔ یہ نبیوں کی ذمہ داری ہے،
اور پھر اگر بحث و تمیز کا تسلسل ہوتا تو مد مقابل نبی تھے، بڑے بڑے جلیل القدر، کوئی خلیل تھا، کوئی نجی تھا، کوئی مسیح تھا، کوئی ذبی تھا، کوئی کلیم تھا، کوئی کس شان کا مالک تھا، کوئی کس شان کا مالک تھا، لیکن وہاں بحث نہیں۔ عالم ابر میں کہا گیا لَتُبَيِّنُنَّهُ لِلنَّاسِ کی ذمہ داری نبھانے والوں پہلے یہ قدم اٹھاؤ، لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنْصُرُنَّهُ، بلا چون و چران، بلا بحث و تمیز ذات نبوت پر ایمان لے آؤ۔ وَإِذَا أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ، اس پر کیا بحث ہو سکتی ہے جو تمہاری تصدیق کرنے والا ہے۔ تو کسی پیغمبر نے پیغمبر ہو کر اس حقیقت پر بحث نہیں کی، نہ کسی کو کوئی حق ہے، نہ کوئی کر سکتا ہے، بحث بنتی نہیں۔ بحث وہاں ہو جہاں دلائل کی کمزوری ہو، جو ذات خود دلیل ہو، الوہیت کی دلیل ہو، حرمتوں کی دلیل ہو، شریعتوں کی دلیل ہو، تقدس کی دلیل ہو، وقار کی دلیل ہو، اسوہ کی دلیل ہو اور دین کی دلیل ہو، اس پر کیا بحث ہو سکتی ہے؟ اس لیے ذات مصطفیٰ صلوات اللہ تعالیٰ علیہ پر نہ اس وقت بحث ہو سکی، نہ بعد میں بحث جائز تھی، لیکن بحث کرنے والوں نے صرف بحث کر کے اپنا ذوق پورا نہیں کیا، دین کی اقدار کا مذاق اڑایا ہے اور جہنم کی وادیوں میں چلے گئے ہیں۔ بحث کیا بنتی ہے؟ رسول پر بحث۔ بھئی جب رسول پر بحث نہیں تو بضائے رسول پر بحث کیسی ہے؟ جو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا جگر ہو اس پر کیسے بحث ہے؟ آنکھ نہ ہو تو زندگی چلتی ہے، زبان نہ ہو تو زندگی کا تسلسل چلتا ہے، کان نہ ہوں تو زندگی کا تسلسل چلتا ہے، ہاتھ نہ ہوں تو زندگی کا تسلسل چلتا ہے، پاؤں نہ ہوں تو زندگی کا تسلسل چلتا ہے، جگر نہ ہو تو زندگی نہیں چلتی۔ فاطمہ کا تقدس نہیں ہے امت میں تو پھر دین بھی نہیں چلے گا، شریعت بھی نہیں چلے گی، کیونکہ میرے رسول نے نبوت کی زبان میں، عصمت کے ماحول میں یہ ارشاد فرمایا کہ فاطمہ میرا جگر ہے، بضعۃ منی، اور فرمایا میں دیکھ رہا ہوں اللہ نے اپنی رضا فاطمہ کی رضا سے وابستہ کر دی ہے، جس سے فاطمہ تو زہرا راضی ہیں اس پر خدا راضی ہے، جس پر یہ ناراض ہیں اس پر خدا ناراض ہے۔ یہ نبوت کا فیصلہ ہے، اس پر مذہب اور مسلک بنانے کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ اچھا، عرض یہ کر رہا ہوں کہ سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جو تقدس قرآن پاک میں بیان فرمایا گیا، اور میں اس لیے یہ پس منظر میں اترتا ہوں کہ اگر یہ دو الگ الگ حقیقتیں ہوتیں، بنت رسول اور ذات رسول، تو رسول دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس تصور میں بیان کرتے یہ میری بیٹی ہے، میں اس کا باپ ہوں، تو بضع کیوں کہا؟ اس لیے کہا کہ جس طرح جگر جو ہوتا ہے یہ مرکز ہوتا ہے بقائے حیات کا، اسی طریقے سے بقائے دین کا مرکز اگر ذات نبوت کی نگاہ میں ہے تو ذات فاطمہ الزہرا ہے۔ اس حوالے سے ہم نے اپنا تصور جو قائم کیا ہوا ہے یہ خیالات کے علاوہ کچھ نہیں۔ ایک تحقیق کے طالب علم کی حیثیت سے میں نے چیلنج کر رہا ہوں کہ ہے کیا کسی کے پاس کچھ کہنے کو؟ اس لیے خود سے کچھ نہ کہو، جو رسول کہتے ہیں اسی پر یقین رکھو، یہی حقیقت ہے، یہی دین ہے۔ تو جہاں رسول ہیں وہاں ہی بضائے رسول ہیں، تو کائنات کا کوئی ایسا تصور عظمت ہے امکانی حد تک کہ جہاں رسول ہوں اور بضائے رسول نہ ہو؟ عالم امر ہے، عالم مثال ہے، عالم لاہوت ہے، جبروت ہے، ملکوت ہے، ناسوت ہے، عالم شہادت ہے، عالم قیامت ہے، عالم آخرت ہے۔ جہاں جہاں بھی نبوت گزر رہی ہے، جس بھی عظمت کا تسلسل استقبال کر رہا ہے نبوت کا، وہی عظمت کا تسلسل حضرت زہرا کا بھی استقبال کر رہا ہے۔ وہی عظمتیں، وہی حرمتیں ان کی ذات کے ساتھ بھی وابستہ ہیں، چونکہ وہ بضائے رسول ہیں، صرف بنت رسول نہیں ہیں۔ اس بات کا لحاظ رکھے امت، اگر حضور عرش پر ہیں تو بضائے رسول کی حرمتیں بھی عرش پر ہیں۔ اگر عالم لامکاں کی حرمتوں میں گئے ہیں تو جگر کو نکال کر نیچے نہیں رکھ گئے، اپنے وجود سے جگر کو نکال کر کون رکھتا ہے؟ کون سی مجبوری ہے؟ تو جہاں جہاں رسول گئے
وہیں وہیں زہرا گئی ہیں۔ یہ کیا تماشا بنا رکھا ہے؟ ہم نے اپنے حوالے میں اپنے خیالات کی دنیا میں اتر کر اور اپنے مذہب تراشے ہوئے ہیں۔ ہاں، رسول کو جھٹلا دو، ٹھیک ہے، پھر اپنا مذہب بنا لو جو بنتا ہے۔ اگر رسول سچے ہیں تو بظاہر رسول کی تصدیق یہ کہہ رہی ہے جہاں رسالت ہے وہیں زہرا ہیں۔ پیکر رسالت یعنی رسالت کا تقدس جو نور ہے وہ پیکر پر نازل ہوا ہے، خیالات پر تو رسالت نہیں اتری۔ تو پیکر کے سارے محسوسات جس وقت دین میں تشریعاً شرعاً قانوناً حوالہ بنتے ہیں تو جہاں ذات محمد دین کا حوالہ بنے گی وہیں زہرا کی ذات بھی دین کا حوالہ بنے گی۔ آپ کی تو شریعت مکمل نہیں ہوتی زہرا کے بغیر۔ کہاں سے لے آئیں گے آپ؟ کہاں سے تقسیم کریں گے؟ لوٹ آؤ اس مذہبی جوڑ توڑ سے کہ یہ تشیع ہے، یہ تسنن ہے، یہ کیا کہہ رہا ہے، یہ کیا کہہ رہا ہے، یہ سب ڈرامائی باتیں ہیں۔ زہرا کا مقام ان سے بلند ہے کیونکہ وہ ذات مصطفیٰ کا حصہ ہے۔ تو ذات مصطفیٰ میں جتنی برکتیں، جتنی خیر، جتنی بھلائیاں، جتنی عصمتیں، جتنی حرمتیں، جتنا وقار، جتنی تمکنت، جتنی عفت، جتنی شرافت، جتنی عظمت، جتنی حرمت ذات رسول سے وابستہ ہے تو بضع رسول سے ابتداءً وہ وابستہ ہے۔ کوئی ہے کائنات کے اندر معارضہ پیش کرنے والا؟ کائنات کا کوئی صاحب علم دلیل کی بنیاد پر مجھے یہ بتا دے کہ بضع رسول الگ چیز ہے اور ذات رسول الگ چیز ہے۔ زہرا صلوات اللہ تعالیٰ علیہا کو تو رسول وہ ایسی ذات ہیں جو رسول کے سانسوں میں روح بن کر رہی ہیں۔ یہ کیا تماشا ہم نے لگا رکھا ہے؟ خدا سے ڈر جاؤ، اللہ سے ڈر جاؤ۔ اب ہماری گفتگو جو پس منظر میں گزری پہلی نشست کے اندر وہ یہ تھی کہ یصلون کا معنی ہے اعتنا کرنا، یعنی توجہ کرنا، متوجہ رہنا، ذات رسول میں متوجہ رہنا، ذات رسول میں متوجہ رہنا، اور متوجہ رہ کر زبان کو ساکت نہیں کرنا، جو عظمتیں منظریں محسوس ہوں منظرنامے میں انہیں بیان کرنا۔ اور خدا تو جس شان سے اعتنا فرماتا ہے وہ عظمتیں اپنے محبوب کو دے کر پھر خود اس کی پذیرائی کرتا ہے، واہ واہ کرتا ہے، سبحان اللہ محبوب کتنا ہنسی ہے۔ اب اگر چہرے کو تکتا ہے تو کہتا ہے والضحیٰ، زلف کو تکتا ہے تو کہتا ہے واللیل اذا یغشیٰ، آنکھ کے کاجل کو دیکھتا ہے تو ما زاغ البصر وما طغیٰ، تکلم کی حرمت کو دیکھتا ہے تو کہتا ہے وما ینطق عن الہویٰ، اور احوال و آثار پر مشتمل عظمت والی گفتگو کو سنتا ہے تو کہتا ہے ان ہوا الا وحی یوحیٰ۔ تو یہ سارے تقدسات ہیں، یہ قرآن کریم کے نصوص کے اندر ہیں۔ اگر رسول امامہ امامہ باندھیں تو اللہ فرماتا ہے یاسین، تبسم فرمائیں تو اللہ وحدہ لا شریک فرماتا ہے طٰہٰ۔ کوئی ایسا مقام تو بتا دو وجود رسول سے جو متعلق ہو۔ اور جس شہر کی گلیوں میں رسول کی تلیاں لگی ہیں اللہ اسے حرمت مآب بنا دیتا ہے۔ شہر مکہ کی قسم اٹھائی، لا اقسم بہذا البلد وانت حل بہذا البلد ووالد وما ولد، تو اللہ تعالیٰ کے ذات نے یہ نہیں فرمایا کہ یہاں صفا اور مروہ کی حرمتیں ہیں، مقام ابراہیم ہے اس لیے اس کی حرمت کی قسم اٹھاتا ہوں، وانت حل بہذا البلد۔ اللہ فرماتے ہیں حبیب جب سے اس شہر کی گلیوں نے تیری تلیوں کو چوما ہے یہ شہر بھاگ گیا ہے، ہم اس کی حرمت کی قسم اٹھاتے ہیں۔ تو جہاں تلیاں لگیں یہ تلووں کا تقدس ہے، اس کی یہ شان ہے، اور جہاں فاطمہ رہیں جگر بن کر نبوت کا، اس کا مقام کہاں سے ہم شروع کریں؟ یہ کائنات عظمت کے اندر جتنی عظمتیں ہیں بہت چھوٹی ہیں ذات زہرا سے۔ مت خیال کرنا کہ وہ ایک نفس تھا، ایک طبع تھی، ایک احساس تھا، ایک فطرت تھی، ایک محسوس تھا، یا وہ صرف حسنین کی ماں تھیں۔ یہ چیزیں بھی الگ عظمت کا تقاضا کر رہی ہیں، الگ عظمت کو بیان کر رہی ہیں۔ ہر ایک کی عظمت الگ ہے، مگر بضع رسول ہونے کی حیثیت سے جو حیثیت ہے جناب زہرا کی، تو سیدہ زہرا صرف بنت رسول نہیں، معنی قرآن ہیں۔ اور اس کی گواہی میں نہیں اپنے خیال سے دے رہا، اللہ کا رسول اپنی نبوت کی زبان سے کہہ رہا ہے، قولوا اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ تو گویا اب اس اعتبار سے طے یہ ہوا کہ درود کا جو تصور ہے،
جو خدائے ذوالجلال کا حکم ہے اس کی تکمیل کی اصولی صورت یہی ہے کہ اس درود میں معنی درود بن کر جب تک قلب و روح میں سیدہ زہرا کی حرمت نہ آئے اس وقت تک درود ہی نہیں بنتا۔ ہو سکتا ہے کہ میرے اس جذباتی جملے کو کوئی کوڈ کر کے کہے کہ یہ ڈاکٹر صاحب کے خیالات ہیں، نہیں، آئیے ہم حدیث دیتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا من صلی صلاۃً کاملۃً بین الرکن والمقام ولم یصلی علی وعلی اہل بیتی لم تقبل الصلاۃ لم تقبل الصلاۃ لم تقبل الصلاۃ۔ جو بڑا حاجی نمازی پرہیزی ہے، بڑی شان و شوکت والا ہے اور اتنا مبارک آدمی ہے کہ حجر اسود اور مقام ابراہیم کے درمیان جو ملتزم ہے کعبہ کا دروازہ ہے، وہاں کھڑے ہو کر اللہ کی رحمت کے دروازے پر کھڑے ہو کر کامل نماز پڑھے اور اس نماز میں زہرا کی حرمت کو سلام نہیں کرتا، ان پر درود کا نذرانہ پیش نہیں کرتا، لم تقبل الصلاۃ، نماز بھی مردود، نمازی بھی مردود، لم تقبل الصلاۃ، یہ نبوت کا فیصلہ ہے۔ تو پھر جب قبولیت نماز کی شرط سیدہ کائنات صلوات اللہ تعالیٰ علیہا کے حضور ناز میں نذرانہ نیاز پیش کرنے سے ہے، یہی ہے، تو پھر اس سے آگے آپ کہاں لے جائیں گے اس تصور کو؟ ہاں، ایک راستہ آپ کے پاس ہے، وہ شیطان اس راستے کی طرف بلا رہا ہے کہ نبوت کا انکار کر دو، نبی نے جو کچھ کہا غلط کہا۔ اگر نبوت کی صداقت پر یقین ہے، نبوت کی سچائی کا یقین ہے، نبوت کی حرمت پر اعتماد ہے، نبوت کے تقدس کا یقین ہے، تو پھر یہ باتیں ایمان کی عظمت بنے گی، تب جا کر آپ کے ایمان میں کوئی رونق آئے گی اور آپ کو کوئی وقار ملے گا، یہاں بھی اور وہاں بھی۔ لاکھوں سال نماز پڑھتے رہیں، لاکھوں سال بیت المعمور پر بھی چلے جائیں، وہاں بھی سجدہ ریزیاں عرش الہی کے قریب بھی کریں، اگر آپ کی نماز میں سیدہ زہرا کی تکریم نہیں ہے تو وہ نماز مردود ہے، آپ کا وہاں جانا مردود ہے، آپ کا وہاں پہنچنا مردود ہے، کیا حیثیت رکھتا ہے؟ اس لیے میرے نبی نے یہ تصدیق فرما دی ہے۔ اگر یہ صرف فرط جذبات میں ایک باپ کی حیثیت سے یہ بات کہنا ہوتی تو یہ الگ بات تھی، یہ تو وحی کا تسلسل ہے۔ اب جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا تھا کہ قولوا اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، تو اب اللہ تعالیٰ کو چاہیے تھا کہ اگلی آیت میں اس کی تردید فرما دیتے کہ حبیب ہم نے تو یہ عظمت اور یہ ٹائٹل آپ کو دیا ہے، آپ آگے دے رہے ہیں۔ وحدہ لا شریک کا خاموش رہنا اور اس کی تائید میں اپنی عظمت والا بیان دینا اس بات کی تصدیق ہے کہ مشیت الہی میں یہی کچھ تھا، مشیت الہی میں یہ طے تھا کہ درود اس وقت تک مکمل نہیں ہے جس درود کی رونق بن کر زہرا کا نام نہ آئے، اس وقت تک وہ درود مکمل ہی نہیں ہے۔ تو جس ذات والا صفات کی حرمت اس قدر بلند و بالا ہے کہ آپ کی نماز اس کے بغیر نہیں، آپ کی شریعت اس کے بغیر نہیں، آپ کی طریقت اس کے بغیر نہیں، آپ کی حرمت اس کے بغیر نہیں، بلکہ آپ کی نجات ہی ان کے بغیر نہیں ہے، تو پھر بیان مجھے یہ بتلایا جائے کہ ہم اس کو عصمت کے آئینے میں دیکھیں۔ عصمت بہت چھوٹی ہے ذات زہرا سے، عصمت تو ہر میں زہرا کا طواف کرتی ہے۔ اگر عصمت کو وجود زہرا نہ ملے تو اسوے کے طور پر عصمت بطور حوالہ کس کو پیش کرے گی؟ اس لیے وَهُوَ الْاِعْتِنَاء کا معنی ہے کامل توجہ کرنا، اور خدا متوجہ ہوتا ہے۔ ہم نے پچھلی گفتگو کے اندر ایک مثال پیش کی تھی علم الطبیعات کی کہ دو پہاڑوں کے سنگم پر جب سورج اپنی شعاعیں پھینکتا ہے تو اس ماحول کے اندر ایک لطافت پیدا ہو جاتی ہے، اس سنگم کی آغوش کے اندر جو پتھر ہوتے ہیں وہ ہیرے لال جواہرات بنتے ہیں، یاقوت بنتے ہیں، لالے بدخشاں بنتے ہیں۔ اب یہ ماہرین علم طبیعات کا یہ قول ہے۔ تو جہاں سورج اپنی نور بیزیاں کرے، اپنی شعاعیں پھینکے، تو پتھر میں بھی یہ عظمت پیدا ہو جاتی ہے۔ تو سیدہ زہرا صلوات اللہ تعالیٰ علیہا پتھر تو نہیں ہیں، یہ بضعۂ رسول ہے، یہ تو ابتدا سے ہی ایک حرمت ہیں، اور عالم امر میں بھی یہ حرمت تھیں۔ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا میرے خاندان کے لوگ اس وقت بھی اللہ کے حرم میں تھے جب کائنات کا تصور کہیں تھا ہی نہیں، حتیٰ کہ آدم علیہ السلام کی پیدائش سے بھی کئی ہزار سال پہلے یہ اللہ کے حضور اللہ کی تسبیح بیان کرتے، اللہ ان پر درود پڑھتا، اللہ ان پر نگاہ رحمت فرماتا۔ تو جن کی خلقت کا تصور اس عظمت میں ہو
جہاں عظمتیں سجدہ ریز ہیں، تو پھر ہم ان کا جائزہ عصمت کے معنوں میں لیں یا کسی اور عظمت کے معنی میں لیں؟ او عظمتیں تو بھیک مانگ رہی ہیں اپنے وجود کی حضرت زہرا کے دروازے سے۔ آ گئی فاطمہ، آ گئی فاطمہ، یا سیدہ، آ گئی فاطمہ، آ گئی فاطمہ، یا سیدہ، اپنے علم کے ذخیرے کو ریفائن کریں اہل علم، اپنی خیال کی آلودگیوں کو ریفائن کریں اہل علم، مسلکی تصورات سے لوٹ کر سادہ دین کی روح میں، سادہ نصوص میں اتریں۔ امام ابو حنیفہ کا جا کر گریبان پکڑے نا کہ آپ نے اتنا کا معنی، یہ صلاۃ کا معنی اتنا کیوں کیا ہے؟ تو جس وجود پر سورج اپنی شعائیں پھینکے تو اس پتھر کو وہ لال بنا دیتا ہے، اس کی سورج کی نگاہیں، تو جن کو خدا اپنی نگاہوں سے عرصہ دراز سے، زمانے کی اکائیوں سے بھی پہلے تک رہا ہو اور زمانے کے اختتام کے بعد بھی تکتا رہے گا، اس کے علاوہ اور ان کی نگاہوں کا کوئی مصرف ہی نہیں ہے، کیونکہ کائنات کا تانا بانا مدبرات عامر کے ذمے ہے۔ اب میں یہ پیش کر رہا ہوں، چاہتا یہ تھا کہ میں عصمت پر علمی مواد پیش کروں، پر عصمت اس حوالے سے بہت چھوٹی نظر آتی ہے۔ عصمت کہاں، مقام زہرا کہاں؟ یہ اگر بہت ہی ہم چھلانگ لگائیں تو صرف اتنا کہیں گے کہ عصمت حضرت زہرا صلوات اللہ تعالیٰ علیہا کا ادنا خلق ہے، ادنا سے ادنا، یہ آپ کے اخلاق عالیہ کا ادنا سے ادنا خلق ہے۔ اس لیے تو اس کو بیان کرنے کی ضرورت اس دور میں، ان حالات میں کیوں پڑ گئی کہ اس چیز کا انکار کیا جا رہا ہے اور بغیر دلیل کے۔ آج تک کسی نے انکار عصمت پر کوئی واضح دلیل نہیں دی، نہ کسی کے پاس ہے، قیامت تک کوئی نہیں دے سکتا، کیونکہ عصمت اگر کوئی عظمت ہے تو اس کو وجود ہی در زہرا سے ملا ہے، ذات نبوت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وجود۔ اور مجھے اس بات پر حیرت آتی ہے، ہمارے علماء کا علمی تانا بانا بھی بڑا عجیب ہے، خواہ وہ علماء تشیع ہوں، خواہ علماء تسنن ہوں، یہ آپ اپنے مکتبہ فکر میں دھنی ہیں۔ کاش یہ مکاتب فکر کی تنگنائیوں سے نکل کر دامن زہرا میں پناہ لیتے، جس طرح رسول خدا نے پناہ لی ہے، تو یہ مذہب نہ رہتے، یہ مسلک نہ رہتے، یہ مشرب نہ رہتے، یہ تصورات، یہ جھگڑے، یہ فساد نہ رہتے۔ ہم جن پر ایمان لانا ضروری ہے ان پر بحث شروع کر دیتے ہیں، اور جن پر بحث کرنا بنتی ہے ان پر ایمان لانا شروع کرتے ہیں۔ بھائی جہاز اوپر اڑ رہا ہے، اس پر کوئی بحث نہیں جی، اوپر اڑ رہا ہے جہاز ہے، بحث ہے تو صرف حرب نبوت پر ہے۔ اللہ کے غضب سے بچ جائے یہ امت، یہ تباہ ہو جائے گی اگر اسی شوق میں رہی کہ ہم مقام زہرا کا ترازو کرتے رہیں، وہ کس سے افضل ہے اور کس سے افضل نہیں ہے۔ اللہ سے ڈر جاؤ، رسول پر اعتماد کرو۔ رسول جب کہہ رہے ہیں کہ یہ نبوت کا جگر ہے، یہ پیکر نبوت کا جگر ہے، تو پھر آپ ایسا کریں، نبوت کے جگر کو نکال کر کائنات کا ترازو کر لیں کہ جہاں آ کر کائنات ترازو ہو جائے گی آپ اپنا شوق پورا کر لیں۔ تو جب ترازو کائنات میں بنتا ہی نہیں، کوئی درجہ کائنات میں ایسا ہے ہی نہیں جو رسول کے ایک رونگٹے کا ترازو کر سکے۔ یہ بات میرا خیال نہیں کہہ رہا، قرآن کہہ رہا ہے۔ حبیب ہم نے کائنات کا سارا اثاثہ قدرت کی ایک ہتھیلی پر رکھا، اس کا وزن کیا کتنا ہے؟ تو ہمیں یہ فیصلہ دینا پڑ گیا، ہم نے یہ فیصلہ دے دیا، قل متاع الدنیا قلیل، ساری کائنات قلیل ہے۔ اور دوسری طرف ہم نے تیرے اخلاق کی ایک ادا کو، تیری ایک ادا کو اپنے قدرت کے ترازو والے، عظمت والے دستے عظمت میں رکھا اور ترازو کیا، تو پھر ہم فرت الوہیت سے یہ بات کہہ رہے ہیں، شان الوہیت سے بیات کر رہے ہیں، انکا لعلی خلق عظیم، ساری کائنات قلیل ہے اور تیری ایک ادا عظیم ہے۔ تو جس کی ایک ادا کا ترازو کائنات نہیں کر سکتی، اس کے جگر کا ترازو کہاں ہو سکتا ہے؟ اور ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ صلوات اللہ تعالیٰ علیہا نے جو یہاں فیصلہ دیا ہے، اگر کسی کا ایمان ہے اپنی ماں کی حرمت پر تو یہ بات ضرور سنیں
فرمایا میں صاحب علم ہوں، اللہ تعالیٰ کے رسول کے گھر میں قرآن نازل ہوتا رہا اور میں اس قرآن کی تلاوت کرتی رہی۔ قرآن پاک کے اندر بھی وہ تصدیق ہے، وَاذْكُرْنَ مَا يُتْلَىٰ فِي بُيُوتِكُنَّ مِنْ آیَاتِ اللہِ وَالْحِکْمَةِ۔ ہاں جی، اللہ کی آیت اور حکمتیں ہم نازل ہوتا دیکھتی تھیں، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات کے ساتھ خلوتیں بھی رہیں، جلوتیں بھی رہیں۔ تو اے اصحاب رسول، کان خلقہ القرآن، رسول کا خلق قرآن ہے، یعنی قرآن رسول کا خلق ہے۔ اللہ اکبر، یعنی اخلاق رسول معنی قرآن ہے، حقیقت قرآن ہے، حقیقت معنی ہے۔ اب جب یہ طے ہے کہ کانا خلقہ القرآن، اب قرآن کہتا ہے انک لعلی خلق عظیم، ہر عظمت پیچھے ہے، خلق محمد کی عظمت آگے ہے، تو پھر یہی ام المومنین فرما رہی ہیں۔ پھر ذات رسالت کے بعد ہم نے خلق عظیم کے ٹائٹل پر، کسی عظمت کے ٹائٹل پر جب ہم نے جائزہ لیا کہ یہاں کون آ سکتا ہے ذات رسول کے علاوہ، تو فرمایا ما رأیت احد افضل من فاطمہ بنت محمد غیر ابیہا۔ ذات رسول کے بعد صاحب خلق عظیم کا جو اسوہ ہے وہ ذات زہرا ہے۔ ان سے افضل صرف ان کا بابا ہو سکتا ہے، اور کائنات کی کوئی فضیلت ان کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ تو جہاں فضیلتیں خود آ کر دم بخود ہو جائیں، ان کو اپنے خیال کی دنیا میں، مذہب کے تصورات میں، یا ان کو فواتح الرحموت جیسی کتابوں کے اندر دیکھنا، مسلم الثبوت کی کتابوں میں دیکھنا، یہ بہت چھوٹی بات ہے، بہت چھوٹی بات ہے۔ آگے بڑھو، یہ استقرائی باتیں ہیں جو آپ نے وضع کی ہوئی ہیں، ان کی حقیقت کیا ہے، ان کے پیچھے دلیل کیا ہے؟ آپ ان حوالوں کے ساتھ ان کتابوں کے تسلسل میں لفظوں میں ڈھونڈتے ہو مقام زہرا کو۔ مقام زہرا دیکھنا ہے تو اس قرآن میں غوطہ لگاؤ، اس قرآن میں غوطہ لگاؤ، پتہ چلے گا کہ مقام زہرا کیا ہے۔ تو جب یہ طے ہے کہ عصمت خلقی وصف ہے اور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا پیکر عصمت خلق عظیم کا حوالہ ہے، خلق عظیم کی حقیقت ہیں، انک لعلی خلق عظیم، قرآن پاک نے تو اس سے آگے بات کہہ دی ہے۔ مولانا صاحبان 700 جنم بھی لیں پھر بھی وہاں نہیں پہنچتے جہاں قرآن پہنچا ہوا ہے۔ قرآن نے کہا صرف ہم عادتاً جب اخلاق اپناتے ہیں، کوئی بندہ تقوی اختیار کرتا ہے تو طبیعت کے اندر ایک تکلف ہوتا ہے، ایک احساس ہوتا ہے، ایک سکل ہوتا ہے، کسی چیز کو چھوڑ دینا، کسی ذوق ذائقہ والی چیز کو، یا ایسی باتیں جو ہم کرتے ہیں جس سے بچنا ضروری ہے۔ تو جب بچتے ہیں تو ہم اپنے نفع اور نقصان کا ترازو تکتے ہیں۔ تو اب چاہیے تو یہ تھا کہ اخلاق اپنانے سے میں جو ایک احساس ہوتا ہے، اوپر جانے کے لیے تقوی اور طہارت میں ریاضت سے گزرنا پڑتا ہے، زہد سے گزرنا پڑتا ہے، پھر جا کر تقوی اور طہارت ملتی ہے، اچھا اخلاق بنتا ہے۔ تو یہاں چاہیے تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان تکلفات سے گزر کر اس مقام پر پہنچے، ایسا نہیں ہے۔ قرآن کہتا ہے انک لعلی، یہ جو لام ہے یہ تاکید کا ہے، اور علی تعلی علو کے لیے ہے۔ حبیب آپ اخلاق عالیہ پر غالب ہیں، آپ کی ذات، آپ کی صفت، آپ کا کمال، آپ کی حرمت سے ہی اخلاق بنتے ہیں۔ اخلاق اپنانے کے لیے آپ کو کسی تکلف کا شکار نہیں ہونا پڑتا، کسی تکلیف کا شکار نہیں ہونا پڑتا، بلکہ اخلاق عالیہ پر آپ کا عمل غالب ہے۔ تو جو ذات اپنے حسن فطرت کے اندر اخلاق پر ہی غالب ہو، اور جو ذات اس ذات کا بھی جگر ہو، تو پھر جائزہ کہاں سے لیا جائے گا؟ اگر ہم عصمت کو خلقی وصف ہی کہتے ہیں تو پھر یہ خلقی وصف کسی کے اندر ادنا سا بھی ہو تو بڑی وہ حرمت والا ہے۔ تو جہاں سے اخلاق بنتے ہیں، جس وجود سے، اس وجود کا مرکزی حصہ بضع رسول ذات زہرا صلوات اللہ تعالی علیہا ہے۔ اب بولیے، خود اخلاق سے ہی پوچھئے بھائی، خود عصمت سے ہی پوچھ لو کہ تیرا وقار کہاں ہے، تیرا معیار کہاں ہے، تیری بہار کہاں ہے، اندازہ ہو جائے گا۔ اس لیے میں اس عنوان سے آنے سے پہلے یہ جو تمہیداً باتیں کر رہا ہوں، جتنے بھی اس پر میری نشستیں ہوں گی، اس نشستوں کے اندر میں صرف یہ ایک پیش کرنا چاہتا ہوں کہ بحث و تمیز نہیں بنتی ذات زہرا پر۔ ذات زہرا صلوات اللہ تعالی علیہا پر خدا درود پڑھتا ہے،
ذات زہرا کی ماں پر بھی پڑتا ہے، نانی پر بھی پڑتا ہے۔ یہ قرآن پاک کے دیے ہوئے اشارے ہیں، یہ قرآن پاک کے دیے ہوئے اشارے۔ اور رسول پاک نے تو یہاں تک ارشاد فرما دیا کما صلیت علی ابراہیم و علی آل ابراہیم، جن جن راہوں سے حضرت رسول خدا گزرے ہیں ذات زہرا بھی انہی مقدس راہوں سے گزری ہیں اپنے طبعی سفر کے اندر۔ یہ تو طبع کا اہتمام ہے، تو آپ کی حقیقت کا اہتمام تو خدا جانے یا اس کا رسول جانے، اور کوئی نہیں جانتا۔ اس لیے میں گزارش کرتا ہوں اہل علم سے، بحث مت کرو، ایمان لے آؤ، بحث مت کرو۔ آپ اگر چاہتے ہیں بحث کرنا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جگر کو الگ کر دو کسی دلیل سے، اور آپ اس جگر کی حرمت کا انکار کر دو، ٹھیک ہے۔ تو جب وجود نبوت سے بضائے رسول الگ نہیں ہو سکتا، نہ طبعاً نہ اخلاقاً نہ علماً، تو پھر کس نے حق دیا ہے کہ آپ، حیرت ہے رسول کے سارے وجود پر ہم نے ایمان رکھا لیکن بضائے رسول کی عظمت پر ایمان نہیں، وہاں ہم نے ترازو قائم کیا ہوا ہے، یہ ڈرامہ ہے۔ اور رسول کے سارے وجود کو ہم معصوم مانتے ہیں لیکن بضائے رسول کو معصوم نہیں مانتے، یہ ڈرامہ ہے۔ یا تو انکار کر دو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کچھ فرمایا غلط فرمایا، وہی کا انکار کر دو، اور اگر انکار نہیں کر سکتے تو پھر لوٹ آؤ اس دعوت کی طرف جس کی دعوت قرآن دے رہا ہے۔ قرآن کہتا ہے اللہ رسول پر بھی درود پڑھتا ہے، اہل بیت رسول پر بھی درود پڑھتا ہے، فرشتے رسول پر بھی درود کی درخواست کرتے ہیں خدا سے، اہل بیت رسول پر بھی۔ اور اے ایمان والو، تم درخواست کرو خدا سے، رسول پر بھی درود کی درخواست کرو اور اہل بیت رسول پر بھی درود کی درخواست کرو، کیونکہ حوالہ دیا کما صلیت علی ابراہیم، کما صلیت یعنی یہ ماضی مطلق کا صیغہ ہے، جب سے زمانے کا تقدس شروع ہوا، زمانے کی اکائی شروع ہوئی، یہ اس وقت سے خدا ابراہیم پر اور آل ابراہیم پر درود پڑھ رہا ہے۔ علی ابراہیم و علی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ آ گئی فاطمہ، آ گئی فاطمہ، یا سیدہ، آ گئی فاطمہ، آ گئی فاطمہ، یا سیدہ۔ یہ اپنی تاریخ دیکھو علماء، اپنی تاریخ معکوس دیکھو اور قرآن کریم کی آیات کا تقدس دیکھو، آپ کو اپنے مذہب کی حیثیت کا اندازہ ہو جائے گا۔ اس لیے میں اہل علم سے اس لیے تھوڑا سا تلخ ہو جاتا ہوں کہ اہل علم ہی نے امت کو تو بھلائی دینی ہے، تو ہم جہاں بھلائی موجود ہے وہاں ہم دیواریں کھڑی کر رہے ہیں۔ میں یہ سوال کرتا ہوں پوری کائنات کے اہل علم سے، خواہ وہ شرقن ہیں غربن ہیں، جس بھی مذہب سے تعلق رکھتے ہیں، جس بھی مکتبہ فکر اور علمی حوالے سے جس مسلک سے وہ تعلق رکھتے ہیں، وہ یہ مجھے بتا دیں کہ اگر آج ہم نے عفت، حرمت، شرافت، اخلاق عالیہ کا اگر درس دینا ہو عالم نسوانیت کے اندر، عورتوں کے ماحول کو اگر پاکیزہ کرنا ہو، تو اس طہارت کا اسوہ ہم کہاں سے لائیں گے؟ ہے کائنات میں کسی کے پاس کوئی دلیل، کوئی وجود ایسا سوائے ذات زہرا کے؟ کسی کو حوالہ عصمت، حوالہ حرمت، حوالہ عفت، حوالہ شرافت اور حوالہ حیا، حوالہ وقار کے طور پر اگر پیش کیا جا سکتا ہے، جو عصمت کی طرف دال ہیں حقیقتیں کیا جا سکتا ہے، تو وہ ذات زہرا کے علاوہ اور کوئی نہیں ہے۔ تو پھر اگر ہم نے ذات زہرا کی عصمت پر ہی کلام شروع کر دیا تو نمونہ عصمت کہاں سے لائیں گے عالم نسوانیت کے لیے؟ خدا کا دین تو دونوں صنفوں کے لیے، مردوں کے لیے بھی ہے اور عورتوں کے لیے بھی ہے۔ بہت سارے معاملات ایسے مردوں کے عورتوں سے مختلف ہیں، عورتوں کے مردوں سے مختلف ہیں، تو ہم ذات رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اسوہ کو ان احوال میں کیسے پیش کریں گے جو عورت کے لیے مخصوص ہیں؟ تو وہاں بھی تو کسی اسوہ کی ضرورت ہے۔ اگر وہاں اسوہ عصمت کی ضرورت محسوس کی جا رہی ہے تو پھر اس اسوہ کامل کی حقیقت کا نام سیدہ فاطمہ الزہرا صلوات اللہ تعالی علیہ، ورنہ تو آپ کا یہ عصمت کا ٹائٹل ہی سارا پس منظر میں چلا جائے گا۔ اس پر تو میں بات میں آؤں گا کہ جو عصمت مولانا صاحبان نے تیار کر رکھی ہے اس کی حقیقت کیا ہے۔
یہ میں بعد میں بیان کروں گا۔ سردست اتنی بات عرض کر رہا ہوں کہ سیدہ کائنات صلوات اللہ تعالی علیہا صرف صاحب عصمت نہیں بلکہ وقار عصمت ہیں، اور عصمت ان کا ادنا سا خلق ہے، اس کے علاوہ عصمت کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ تاہم عرض یہ کرنا چاہتا ہوں کہ اعتناء ذات حق کے اپنے مؤثرات ہیں، اور جس طرح اللہ اعتناء فرما کے اپنے محبوب کو اپنی نگاہوں میں رکھ کر، ہاں یا تو یہ کوئی دلیل سے ہو جائے نا کہ اللہ نے، یعنی ثابت ہو جائے دلیل سے کہ اللہ نے اپنے محبوب کے وجود کو تو ساری نعمتیں دیں، لیکن اس میں جو جگر تھا، جو بضع تھا، اس سے ان عظمتوں کو الگ رکھا۔ روئے کائنات کا کوئی صاحب علم پورے قرآن کریم کی پوری آیات سے یا حدیث کے پورے ذخیرے سے کہیں سے کوئی 2 سطروں کا ثبوت دے دے صحیح سند کے ساتھ، تو جب آپ کے خرجی کے اندر اتنا علم ہی نہیں ہے، آپ کے دماغ اور دل کے اندر اتنی وسعت ہی نہیں ہے کہ آپ ان احوال کا ادراک کر پائیں، تو پھر آپ کو کس نے حق دیا ہے کہ حضرت فاطمہ الزہرا صلوات اللہ تعالی علیہا کی عصمتوں پر ترازو کرتے رہیں اور انکار کرتے رہیں کہ ہم ان کی عصمت کو نہیں مانتے؟ حیرت اس بات پر ہے، مجھے تو شرم آتی ہے بات کرتے ہوئے بھی، ایسے لوگوں کا نام لیتے ہوئے بھی جو کہتے ہیں کہ ہم عصمت زہرا کو نہیں مانتے۔ بھئی تم نہیں مانتے، نہ مانو، نہ ماننے والوں نے تو اللہ کا بھی انکار کیا ہوا ہے۔ اب کیا خیال ہے جنہوں نے نہیں مانا ہم ان کو رہبر بنا کر خدا کا انکار کر دیں؟ نہیں، حقیقتیں کسی کے ماننے اور نہ ماننے پر مشتمل نہیں ہوا کرتی، حقیقت ایک اپنی عظمت ہوا کرتی ہے۔ اب یہ قرآن ہے اور اللہ وحدہ لا شریک کا حسن ہے۔ بہت سارے لوگ ہیں جو آج نہیں مانتے، کیا ہم اس کی سچائی کا انکار کر دیں؟ ایسا نہیں ہو سکتا۔ آپ نے فرمایا 4 لوگ ایسے ہیں جن کی شفاعت آگے بڑھ کر کروں گا۔ آقا وہ کون ہے؟ فرمایا المکرم ذریتی، پہلا وہ شخص ہے جو میری ذریت کی تکریم کرتا ہے۔ کیا خوبصورت دین کا تصور دیا صاحب دین نے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ المکرم ذریتی، جو میری ذریت کی تکریم کرتا ہے، اور اس تکریم کا حدود اربع کتنا ہے؟ کسی کے پاس کوئی دائرہ نہیں، نہ کسی شیعہ کے پاس ہے، نہ کسی سنی کے پاس ہے۔ رسول کہہ رہے ہیں اس تکریم کا تصور کتنا ہے؟ یہ صرف ذات رسالت جانتی ہے یا ذات وحدہ لا شریک، اور کوئی نہیں جانتا۔ قرآن پاک نے جو کہہ دیا وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ، رسول اللہ کی ذات کی تعظیم بھی کرو، تکریم بھی کرو، توقیر بھی کرو۔ تو ذات رسول کی جو تعظیم توقیر کا حکم دیا گیا ہے، اس کا حدود اربع کتنا ہے؟ صرف حضور خدا نہیں، باقی کائنات کی ہر عظمت کے مالک سرکار کی ذات ہے۔ تو جب یہ طے ہے ہر اہل علم کے پاس وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ، قرآن کی نص بول رہی ہے کہ اس کامل ذات کی کامل توقیر کرو، حد سے اتنے آگے چلے جاؤ کہ تعظیم اور توقیر بھی تمہاری پیار کی حرمت کی گواہی بن جائیں۔ تو اس واسطے یعنی ان کو خدا نہیں کہا جا سکتا، تو باقی خدا کے علاوہ جتنی بھی تعظیم اور توقیر کا سارا تقدس ہے وہ ذات رسول کے لیے ہی ہے۔ تو تعزروہ و توقروہ، جب قرآن نے کہہ دیا کہ اس کی تکریم بھی کرو، توقیر بھی کرو، اور تعظیم میں حد سے بڑھو، یہاں تک کہہ دیا اہل علم نے، تو میں یہاں جاننا چاہتا ہوں جس کی تعظیم اور توقیر جو ہے یہ واجب قرآنی ہے، اس تعظیم اور توقیر میں جو مبدأ توقیر ہے وہ ذات رسول ہے، اور جس ذات پر ہم گفتگو کر رہے ہیں وہ صرف ذات رسول نہیں بلکہ بضع رسول ہے، وہ رسول کا بھی ذکر ہے، تو کیا ان کی تعظیم اور توقیر نہیں؟ لہذا وقت کے دامن میں اتنی گنجائش نہیں کہ میں پوری تفصیلات میں بڑھتا رہوں، انشاءاللہ اگلی نشستوں کے اندر میں اس کو بیان کروں گا۔ اتنی بات ضرور ہے کہ جب اعتناء کامل ذات حق اس وقت سے ہے جب وقت بھی کسی عقائد میں نہیں تھا، اور ان کی عظمتوں کو خدا بیان کر رہا ہے جب وقت بھی کسی عقائد میں نہیں تھا۔ عظمت اور اعتناء دو اس کے معنی ہیں صلات کے، یصلون، تو جہاں ذات رسول اس معنی کا مصداق ہے، اعتناء کا مصداق ہے، اور اعتناء کے ساتھ ساتھ مصداق ہے اس معنی کا جو عظمت کا معنی ہے، تو جہاں جہاں رسول کی عظمتیں متصور ہوگی وہاں ہی بضع رسول کی عظمتیں متصور ہوگی۔ اور اگر کوئی بضع رسول کو ان عظمتوں سے الگ کسی تصور میں بیان کرتا ہے تو وہ خطا کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ میری اور آپ کی حاضری کو شرف قبولی سے سرفراز فرمائے۔ اگلی گفتگو انشاءاللہ اگلی نشست کے اندر انشاءاللہ العزیز۔ آ گئی فاطمہ، آ گئی فاطمہ، یا